بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں بھی الطبقۃ الاولیٰ یعنی پہلے مرتبے پہلے رتبے والے گروپ کی میراث ختم ہو گئی۔ اب دوسرے مرتبے اور دوسرے رتبے والوں کی جو ہے میراث کے سلسلے میں بحث اور گفتگو چل رہی تھی۔ وہ دوسرے گروپ میں کون ہیں؟ اجداد المیت اور اخوت المیت۔ کل انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ اس بحث میں بھی چند مسائل ہیں جو کہ 12 ہیں، 12 میں سے 6 مسئلے آپ پڑھ چکے ہیں، آج 7واں پڑھیں گے۔ تو چھٹے مسئلے میں یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ابوینی بھی اخوا ہیں، ابی اخوا بھی ہیں اور امی اخوا بھی ہیں، یعنی تینوں طرف کے اس کے بھائی بہنیں ہیں، تو اس میں ابوینی کے ہوتے ہوئے ابی جو ہے کیا ہے وہ حذف ہو جائیں گے، ان کو میراث نہیں ملے گی، باقی ابوینی اور امی والوں کو میراث ملے گی۔ آج فرمانا چاہتے ہیں کہ چلیں بھائی، اگر ابوینی کلالہ نہیں ہیں کا مطلب یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا پیدا ہوئے تھے، پھر جو ہے کیا ہے اس بھائی کے مرنے سے پہلے وہ سب کے سب مر گئے، تو پھر اس صورت میں ابی ابوینی کلالہ کے جو ہے کیا ہے وہ قائم مقام ہوں گے اور ان کو میراث ملے گی، اور امی والوں کو بھی ملے گی۔ کتنا حصہ کس کو ملے گا وہ انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 8واں مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ 8ویں مسئلے میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر میت کے اخوا بھی ہوں اور میت کے اجداد بھی ہوں، تو جو ماں کی طرف سے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ بھائی ہوں چاہے وہ اجداد ہوں، ان کو ثلث ملے گا، اور وہ ثلث پہ بسویہ تقسیم کریں گے، اور جو ابوینی ہیں یا ابی ہیں ان کو جو کیا ہے وہ 2 ثلث ملیں گے، اور وہ 2 ثلث کو بھی آپس میں مساوی طور پر تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ لذکر حظ الانثیین، جبکہ ماں کی طرف سے جو ہیں وہ چونکہ ہیں ہی ماں کی طرف سے تو یقومون مقامہا، وہ ماں کے قائم مقام ہوں گے۔ تو بہرحال وہاں پر کوئی ایسی جو ہے کیا ہے ننہال والی طرف میں جو ہے وہ ڈبل والی بات نہیں ہے کہ مذکر کو مونس کے ڈبل ملے گا، تو ددھیال میں یہ ہے، ادھر نہیں ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں کہ السابعۃ، 7واں مسئلہ، تقوم کلالۃ الاب۔ تقوم تو ویسے کھڑے ہوں گے، لیکن ہم کہتے ہیں آ جائیں گے، جگہ لے لیں گے، کون؟ ابی کلالہ، یعنی وہ ماں کی طرف سے کلالہ نہیں ہے، مقام کلالۃ الابوین، ابوینی بھائیوں کی جگہ پر، عند عدمہم، جب وہ کلالہ ابوینی نہ ہوں، فی کل موضع انفردت، ہر اس جگہ پر جہاں پر یہ کلالہ ابی اکیلے ہوں، او یہ اکیلے نہیں ہیں، جامعت، یہ کلالہ ابی اکٹھا ہو جاتے ہیں کلالۃ الام، ماں کے کلالہ کے ساتھ، اول اجداد، یا یہ جمع ہو جاتے ہیں جناب اجداد میت کے ساتھ، کیونکہ اجداد بھی اخوا کے طبقے والے ہیں، او ہما، یا یہ کلالہ ابی کلالہ امی اور اجداد دونوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہا تھا کلالۃ الام اول اجداد، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کلالہ ابی تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کلالہ امی اور امی میں سے کوئی ایک ہے، اب او ہما یعنی کلالہ ابی بھی ہیں اور یہ دونوں بھی ہیں، فلہا، تو یہ لہا کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ کلالہ اب کی طرف، کلالۃ الام، کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ماں کے کلالہ بھی ہوں تو مازاد عن سدس او ثلث، تو جو سدس سے زائد ہوگا یا جو ثلث سے زائد ہوگا۔ اچھا، یہ سدس کب ملتا ہے جناب؟ جب ماں والے کلالہ ایک سے زیادہ ہوں، اور سدس تب ملتا ہے جب ان کو ایک ہو، تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو اضافی بچ جائے گا وہ کلالہ ابی کو ملے گا،
و مال اجداد، لیکن اگر ساتھ میں اجداد بھی ہوں تو مفصل، پھر وہی تفصیل ہے جو بیان کی گئی کہاں پر، فی کلالت الابوین، کلالہ ابوینی میں، من المساوات، کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر مساوی ہے، یعنی اجداد اور کلالہ میں مال برابر تقسیم ہوگا، و تفضیل، اور وہاں پر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب اجداد امی اور اخوہ ابی میں جو ہے کیا ہے پھر تفضیل ہوگی، ابی والوں کو زیادہ ملے گا، والاستحقاق، اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ یہ جو کلالہ ابوینی ہیں اگر ان کے مرتبہ میں کوئی اور نہ ہو تو پھر یہ جو ہے کہ قرابت کے عنوان سے میراث اٹھائیں گے، اگر کوئی اور ہے تو پھر ممکن ہے حصے کی بات ہو، والاستحقاق والقرابہ الا ان تکون اناسن، اب میں اناس پڑھ رہا ہوں، ویسے کچھ لوگ اناس بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، الا ان تکون، مگر یہ کہ وہ کلالہ جو ہے کیا ہے وہ کیا ہوں، مونس ہوں، فتستحق نصف، وہ آدھے کے حقدار ہوں گے، اب اگر ایک ہے بہن، ٹھیک ہے، اب ثلثین، یا ان کو دو ثلث ملیں گے اگر دو سے زیادہ ہیں کلالہ ابی جو کہ بہن کی صورت میں، تسمیتاً، تو وہ نصف یا ثلث تو بعنوان حصہ معین ملے گا، والباقی ردن، باقی جو اضافی مال ہے وہ پھر رد، یعنی پھر دوبارہ ان کو دیا جائے گا، الی آخر ما ذکر فی کلالۃ الابوین، کہتے ہیں کہ کلالہ ابوین میں جو بحث تھی من ان کلالہ ابی میں جاری ہوگی۔ ساتواں مسئلہ ختم ہو گیا۔ الثامنۃ، آٹھواں مسئلہ، لو اجتمع الاخوۃ والاجداد، اگر کسی میت کے وارثوں میں میت کے اخوا اور میت کے اجداد جمع ہوں، فلقرابۃ الام، تو پھر دیکھیں گے کہ یہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں میت کے یا باپ کی طرف سے، فلقرابۃ الام، تو جو ماں کی طرف سے قریب ہوگا، چاہے بھائی ماں کی طرف سے قریب ہو، چاہے جد جس کو ہم نانا کہتے ہیں، من الاخوۃ والاجداد الثلث، ماں کے قریبی رشتہ داروں کو ثلث ملے گا، بینہم بسویت، وہ ایک ثلث ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم ہوگا، ذکوراً کانو ام اناسن، چاہے وہ ماں کی طرف والے رشتہ دار مذکر ہوں چاہے مونس ہوں، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ صرف مذکر ہیں یا صرف مونس، ام ذکوراً و اناسن، یا یہ ہے کہ کچھ مذکر ہیں اور کچھ مونس ہیں، متعددین من طرفین، دونوں طرف سے جو ہے کیا وہ متعدد ہیں، دونوں طرف کا مطلب کیا ہے، یعنی بھائیوں کی طرف سے بھی اور اجداد کی طرف سے بھی، ام متحدین، یا متعدد نہیں بلکہ متحد ہیں، وَلِقَرَابَةِ الْأَبْ، ثلث تو چلا گیا والدہ والے رشتہ داروں کی طرف، باقی جو بابا کی طرف سے قریب تھے میت کو وہ کون تھے، من الاخوۃ والاجداد، بھائی باپ کی طرف سے بھائی بھی تھے، باپ کی طرف سے اجداد بھی تھے، الثلثان، ان کو دو ثلث ملے گا، بینہم، ٹھیک ہے، وہ دو ثلث ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا، لذکر ضعف الانثی، ہر مذکر کو مونس کے ڈبل ملے گا، کذالک، کذالک یعنی جب وہ متعدد ہوں تو، ٹھیک ہے، اور اگر متحد ہیں سب کے سب بھائی ہیں سب کی سب بہنیں ہیں یا صرف دادا ہے پھر تو وہ بات ہی الگ ہے۔ خوب، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب اس طریقے سے انہوں نے بات کر دی، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَ الْمُجْتَمِعُونَ فِيهِمَا، اگر جمع ہونے والے فیہما یعنی جدود اور اخوہ میں ایسے ہوں، جدن و جدتن للام، ماں کی طرف سے جد اور جدہ یعنی نانا اور نانی ہو، و اخن و اختن لہا، اور پھر ماں کی طرف سے میت کا کوئی بھائی بھی ہے اور کوئی بہن بھی ہے، و جدن و جدتن للاب، اور باپ کی طرف سے بھی جد اور جدہ ہے یعنی دادا اور دادی ہے، وہ اخن و اختن للاب، لہو کی لیے مل جائے گی اب کی طرف، اور بھائی اور بہن جو ہے کیا ہے وہ جناب اب کی طرف سے بھی ہے، وہ تو اب کیا ہوگا، فَلِأَقْرَبَاءِ الْأُمِّ، تو جو ماں کی طرف سے قریب رشتہ دار ہیں، الثلث، ان کو ایک ثلث ملے گا، واحد من ثلاثت اصل الفریضہ، کہتے ہیں اصل مال کے گویا کہ تین حصے ہوں گے،
ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ والدہ والوں کو ملے گا، وسہامہم اربعۃ، اور والدہ والے رشتہ دار جو ہے 4 ہیں، کیونکہ نانا نانی بھائی بہن تو ان کے حصے پھر اس ثلث سے 4 بنیں گے۔ وَلِأَقْرَبَاءِ الْأَبْ، اور جو باپ کی طرف سے قریب ہیں اس میں اثنان منہا، اس فریضہ میں سے جو ہے کیا ہے 2 حصے ملیں گے، کیونکہ مال ٹوٹل 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا تو 2 ثلث ان کو ملے گے، یعنی اصل مال کے 2 حصے ان کو ملیں گے۔ اب باپ کی طرف سے رشتہ دار 4 ہیں، دادا دادی بھائی بہن۔ دادا کو 2 حصے ملیں گے، دادی کو 1 حصہ، بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ، تو نتیجے میں وَسِہَامُهُمْ سِتَّةٌ، ان کے حصے جو کہ 6 ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ فَيُطْرَحُ الْمُتَدَاخِلُ، اس میں 2 کا عدد جو ہے کیا ہے وہ طرح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَالْعَدَدَانِ يَتَوَافَقَانِ بِنِصْفِ، اب عدد جو ہے کیا ہے جناب وہ موافق ہو جائیں گے 2 نصف کے ساتھ، یعنی ادھر ماں والے رشتہ داروں میں سے بھی کیا ہم کریں گے 2 کو لیں گے، اور ادھر ان کے جو ہے کیا ہے جناب وہ 6 میں سے 3 کو لیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے یہ جناب ان کو پھر ہم ضرب کریں گے، البتہ یا 4 کو آدھا آدھا کریں یعنی 2 2، یا 6 کو آپ کیا کریں آدھا آدھا کریں یعنی 3 3، تو جب ضرب کریں گے 2 کو 6 کے ساتھ یا 3 کو 4 کے ساتھ تو نتیجہ جو ہے کیا ہے وہ 12 نکلے گا۔ فَيُضْرَبُ الْوِفْقُ، پھر جو آپس میں یہ موافق بنیں گے یعنی 2 اور 6 یا 3 اور 4، ٹھیک ہے، وہ اثنان، وہ 2 ہیں، فی 6، 2 کو 6 میں ضرب کریں، ثم المرتفع فی اصل فریضہ، یہ تو ہو گئے 12، پھر اس کو اصل فریضہ میں جو ہے کیا ہے، اصل فریضہ 3 تھا کیونکہ 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، پھر 12 کو 3 میں ضرب کریں، یبلغ 36، تو یہ جناب 36 حصوں تک جو ہے پہنچ جائے گا۔ ثلث 36 میں سے اس کا 1 ثلث یعنی کتنا ہوگا 12، لِأَقْرَبَاءِ الْأُمِّ الْأَرْبَعَ، وہ ماں کے 4 رشتہ داروں کو ملے گا، 4 رشتہ داروں میں 12 تقسیم کریں گے مساوی طور پر تو لِكُلٍّ ثَلَاثَةٌ، ہر ایک کو 3 ملے گا، وَثُلْثَاهَا، اور 36 کے 2 ثلث، 36 میں سے 12 تو گئے ماں والوں کی طرف، باقی کتنے بچے 24، پھر ان کو اس طریقے سے تقسیم کریں گے لِأَقْرَبَاءِ الْأَبْ الْأَرْبَعَةِ، وہ باپ کے جو 4 رشتہ دار تھے باپ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا لیکن بالتفاوت، تفاوت میں، کیسے تفاوت میں دیکھیں، فَلِكُلِّ أُنْثَىٰ أَرْبَعَةٌ، دادی کو بھی 4 حصے ملیں گے، بہن کو بھی 4، 4 اور 4 کتنے ہو گئے 8، اور دادا کو بھی 8 ملیں گے، یہ ہو گئے 16، اور بھائی کو بھی 8 ملیں گے، یہ ہو گئے 24۔ وَلِكُلِّ ذَكَرٍ ثَمَانِيَةٌ، اور ہر مذکر کو 8 حصے دیے جائیں گے۔ وَكَذَا الْحُكْمُ، اور اسی طریقے سے تقسیم بندی ہوگی لَوْ كَانَ مِن طَرَفِ الْأُمِّ أَخٌ وَجَدٌّ، اگر اماں کی طرف سے میت کا بھائی بھی ہے اور نانا بھی ہے، وَمِثْلُهُمَا، اور انہی 2 کی طرح من طرف الاب، بابا کی طرف سے بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بابا کی طرف سے بھی جو کیا ہے جناب ایک بھائی ہے اور ایک دادا ہے، وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْفَرِيضَةُ، اگرچہ یہاں پر فریضہ جو ہے کیا ہے وہ مختلف ہو جائے گا، کیوں مختلف ہو جائے گا؟ فرماتے اس لیے کہ دونوں طرف سے 2 2 ہیں، تو جو باپ کی طرف سے اقربا ہیں ان کو 3 حصوں میں سے 2 حصے ملیں گے، 2 ثلث ملیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ان پر تقسیم ہوں گے بغیر کسی کسر کے، اور جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کو 1 حصہ ملے گا، اب 1 حصہ پھر 2 میں تقسیم کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا، نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہم 2 کو 3 میں ضرب کریں گے، کیونکہ 2 عدد ہے اور اصل فریضہ 3 تھا، تو نتیجے میں یہ جو ہے کیا ہے 6 بن جائیں گے، اب جب 6 بن گئے تو یہ قابل تقسیم ہے، 6 میں سے 2 ثلث یعنی 4 دیں گے ابھی والوں کو، 2 دادا کو، 2 بھائی کو، باقی 2 بچیں گے ان میں سے 1 نانا کو اور 1 جو ہے کیا ہم دیں گے جناب برادر امی کو۔ وَلَوْ كَانَ الْمُجْتَمَعُ مِنْ طَرَفِ الْجُدُودَةِ لِلْأُمِّ،
اگر وارثوں میں جمع ہونے والے جو جدودہ ہیں یعنی جو نانے وغیرہ ہیں وہ ماں کی طرف سے کون ہے؟ جدن واحدن، صرف نانا ہے، او جدتن یا صرف نانی ہے، بھائی نہیں ہے ماں کی طرف سے، مع الاجداد والاخوت المتعددین من طرف الاب، البتہ باپ کی طرف سے جو کیا ہے یا تو متعدد اجداد ہیں یا متعدد بھائی ہیں۔ فللجد او الجدت للام، تو ماں کی طرف سے جو نانا ہے یا صرف نانی ہے اس کو ثلث ملے گا، والباقی للاخوت والاجداد، اب ثلث چلا گیا، باقی دو ثلث جو ہیں وہ اب والے رشتہ داروں کو ملے گا، بسویت، وہ ان میں مساوی تقسیم ہوگا، مع تساویہم ذکوریتاً و انوثیتاً، جب وہ سب کے سب مذکر ہیں یا سب کے سب مونث ہیں، وبالاختلاف، اور پھر جو باپ والے رشتہ دار ہیں ان کو کم زیادہ حصہ ملے گا، مال اختلاف، جب ان کے جنس میں اختلاف ہے، یعنی کچھ مذکر ہیں اور کچھ مونث ہیں تو مذکر کو مونث کے ڈبل ملے گا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے 7واں مسئلہ پڑھا اور 8ویں مسئلے کا بھی کچھ حصہ پڑھا جو کہ اجداد میت اور اخوہ میت کے بارے میں تھا۔ تو آپ سے صرف ایک ہی سوال کرنا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں کلالہ ابی کو بھی میراث مل سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔